بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبجیکٹ اسلامیات، جماعت، کلاس مطلب 7 کلاس، ٹھیک ہے۔ یونٹ 1 یعنی پہلا سبق، لیکچر 1 یعنی پہلا لیکچر آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے جو ہے یہ ہے اسلامیات کی سلسلہ نمبر 7، ٹھیک ہے، برائے جماعت ہفتم 7 کلاس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس میں عقائد کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عقائد کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ عقائد میں ایمان مفصل کی تشریح بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے دعا والعدیہ یعنی دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے دعاؤں کی کچھ اقسام جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ میں شرعی مسائل کے متعلق کچھ احکامات کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے طہارت کے بارے میں، سجدہ تلاوت کے بارے میں، ادا اور قضاء کے بارے میں، نماز باجماعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کے بارے میں، یعنی بہت سے شرعی احکام کی وضاحت کی گئی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جماعت 6 میں، ٹھیک ہے، یعنی جماعت 6 میں آپ لوگوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر سفر ہجرت تک کے واقعات تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سلسلہ نمبر 7 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آمد سے لے کر امت القضاء کے سارے واقعات جو ہے وہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاقیات میں جو ہے سب سے اہم جو مضمون ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری جو ہے علم تجوید کا مطلب کیا ہے، صفات عارضہ ضروری اور بنیادی معلومات دی گئی ہیں۔ تو اس کتاب میں کل 6 مضامین کی وضاحت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلا باب عقائد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ کا مطلب کیا ہے کہ عقیدہ کا مطلب ہے کسی بات کا یقین کرنا، ٹھیک۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے اب پہلے باب یعنی عقائد میں کن کن چیزوں کی تفصیل ہے، تو سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان مفصل کی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی ہے، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، حفاظت قرآن اور حفاظ قرآن، قرآن شریف کی افضلیت، انبیاء کرام علیہم السلام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، تقدیر، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اب ان تمام مضامین کی تفصیل جو ہے وہ پہلے عقیدے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے سب سے پہلا باب ہم نے کہا کہ عقیدہ اور ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایمان کی لغوی تعریف کیا ہے؟ ایمان کا لفظ جو ہے وہ اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ اب ایمان جو ہے ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے التصدیق الجازم، یعنی کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا اور اس کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ الایمان هو التصدیق بالقلب، ایمان کیا ہے کہ دل سے اقرار کرے، ٹھیک ہے۔ والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرے، ٹھیک ہے۔ والامر بالارکان، اور اس کے مطابق عمل کرے، یعنی دل میں کسی بات کو ماننا، پھر زبان سے اس بات کا اقرار کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب عقیدہ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے موجود ہونے کا بھی یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، موجود ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی خبر دی ہے وہی سچ ہے، اور جو شخص ان تمام باتوں پر یقین کرے گا تو وہ مومن کہلائے گا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر دل سے مان لیا جائے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایمان مفصل میں پہلی چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا،
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے جو ہے ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، مطلب آسمانی جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانے سے کیا ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین کرنا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہونے پر، کہ ہمارے ساتھ اگر اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، کہ مرنے کے بعد جو ہے ایک دن ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمارے نیک اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں دیں گا۔ تو ان سب باتوں پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جو ہے یہ ہے آپ لوگ کی اسلامیات کی عملی کتاب، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، وہ جو تھا درسی کتاب تھی، درسی کتاب میں آپ لوگ پڑھو گے اور عملی کتاب میں آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسلامیات سلسلہ نمبر 7، عملی کتاب برائے جماعت ہفتم، ٹھیک ہے، ہفتم کا مطلب یعنی 7 کلاس کے لیے۔ اس میں کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے سیاہی والے قلم سے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں اس میں جو ہے فہرست عنوانات، اب عملی کتاب کی فہرست جو ہے یہ ہے: عقیدہ اور ایمان مفصل، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، انبیاء کرام علیہم السلام، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، تقدیر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، دعا کی فضیلت اور اہمیت، مسنون دعاؤں کی اقسام۔ یعنی پہلے باب میں عقائد میں آپ لوگوں نے عملی کتابیں ان تمام مضامین کا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ اور ایمان مفصل، تو عقیدہ اور ایمان مفصل کا سوال جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کرے۔ تو ایمان کے لغوی معنی آپ لوگوں نے کیا پڑھی کہ التصدیق الجازم، یعنی کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ کیا ہوگی؟ اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف میں کیا پڑھا؟ الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے اس بات کو مانو، زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کے مطابق کیا کرے؟ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل جو ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا نہیں ہے، اس کو صرف یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا آپ لوگ کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لوگ اپنی نیٹ کاپیوں میں اتار دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ لوگ کو سینڈ کر دیا جائے گا، پھر آپ لوگ نہایت صفائی سے اپنے عملی کتاب میں کیا کریں؟ کام مکمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم۔